سورہ البقرہ کی آیت نمبر 106 تک گزشتہ درس میں ہم نے ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 107 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا علم تعلم، اے سننے والے کیا تم جانتا نہیں ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے آسمانوں اور زمینوں کی حکومت، بادشاہی۔ یہ اصل میں پچھلی جو آیت ہے اس میں نسخ کا بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض احکام پہلے دیے، پھر ان کو منسوخ کیا، کینسل کر کے اس کی بجائے کوئی اور حکم دیا۔ اس پہ لوگوں نے اعتراض کیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کی حکمت کو جانتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ کب تک یہ کام اس طرح کرنا ہے اور پھر یہ کام دوسرے طریقے سے کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے تحت، حکمت کے پیش نظر پہلے ایک حکم دیا، پھر اس کو ختم کر کے دوسرا حکم دے دیا۔ تو وہ مالک ہے، جو چاہے وہ ارشاد فرمائے، اس پہ کسی کو اعتراض کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے۔ تو جنہوں نے اعتراض کیا تھا نسخ پہ کہ پہلے ایک حکم آتا ہے پھر اس کی جگہ دوسرا حکم آ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، پچھلی آیت کا جو آخری جملہ ہے، کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آگے فرمایا علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت۔ یعنی جس طرح دنیاوی امور میں وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے، کہیں بارش برستی ہے، کہیں دھوپ ہوتی ہے، کہیں قحط سالی ہے، کہیں جو یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ تو جس طرح دنیاوی امور میں وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی کو اعتراض کی مجال نہیں ہے، اسی طرح وہ دینی امور میں اگر کوئی حکم دے اپنی حکمت کے پیش نظر اور پھر اس کو ختم کر کے دوسرا حکم دے دے، تو کسی کو اعتراض کی کیا مجال ہو سکتی ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے لیے بادشاہی ہے زمین و آسمان کی، اور تمہارے لیے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ وَمَا لَكُم، نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی حمایتی نہ مددگار۔ یہاں مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو کچھ اور چاہے اور کوئی اس کے خلاف کچھ اور چاہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بیمار نہ چاہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کہے بھائی نہیں یہ نہیں بیمار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہے، کوئی اس کے عذاب کو روک لے، یہ مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ والے مدد کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے۔ کہ جس طرح دنیاوی امور میں انسان کی مدد کرتا ہے، تو حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، لیکن وہ بندہ اس کی مدد کا اس سے ظہور ہو رہا ہے۔ کسی پر مقدمہ بن جاتا ہے تو وکیل اس کی مدد کرتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر حکیم طبیب سے مدد لیتا ہے، تو یہ سب مدد کر رہے ہیں۔
لیکن ان کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اس کی حکمت اور اس کی قدرت کے تحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت اور قوت دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت کے تحت یہ مدد ہوتی ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا ہے تو سارے وکیل ناکام ہو جاتے ہیں، فیصلہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو سارے ڈاکٹر ناکام ہو جاتے ہیں، ان کی مدد پھر کچھ کام نہیں آتی۔ تو جس طرح دنیاوی امور میں مدد بندے بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا ظہور ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی حکمت کے تابع ہے، اسی طرح اللہ والے بھی مدد کرتے ہیں تو ان کی مدد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مشیت کے تابع ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قوت اور طاقت دی ہے۔ تو یہاں فرمایا وَمَا لَكُمْ، یہاں ایک اور بات جو ہے وہ خاص طور پر قابل غور ہے۔ یہاں فرمایا من دون اللہ۔ من دون اللہ قرآن پاک کی ایک خاص اصطلاح ہے جس سے مراد ہیں بت، کہ کافر بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو من دون اللہ فرمایا۔ تو وَمَا لَكُمْ من دون اللہ ہے، بتوں میں تمہارا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں۔ تو من دون اللہ ایک خاص اصطلاح ہے کہ جس سے مراد بت ہیں، کہ بت تمہاری کوئی حمایت نہیں کر سکتے، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اور اس کے مقابلے میں دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہاں ولی آیا حمایتی، کہ کوئی تمہارا حمایتی نہیں ہے۔ اور ادھر فرمایا انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی، تمہارا حمایتی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے تمہاری حمایتی ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ تو ادھر فرمایا کہ من دون اللہ میں تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہے، ادھر فرمایا اللہ بھی تمہارا حمایتی ہے، رسول بھی تمہارے حمایتی ہیں، ایمان والے بھی جو نیک متقی پرہیزگار ہیں تمہارے حمایتی ہیں۔ تو من دون اللہ اور اس کے مقابلے میں ہے اولیاء اللہ۔ تو من دون اللہ ہیں بت، جو ہیں وہ کوئی مدد نہیں کر سکتے، کوئی حمایت نہیں کر سکتے۔ اور ولی اللہ جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت طاقت دی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ مدد اور حمایت کرتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے قرآن پاک میں من دون اللہ کے متعلق فرمایا انکم ومن دون اللہ، انکم وما تعبدون من دون اللہ، اے کافرو تم اور تمہارے یہ من دون اللہ، تمہارے بت جن کی تم پوجا کرتے ہو، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی اور تمہارے من دون اللہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہو، یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے۔ تو من دون اللہ بت وہ بھی پجاریوں کے ساتھ جہنم کے اندر جائیں گے، انتم لہا واردون، تم ان کے لیے وارد، یعنی دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اور اولیاء اللہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو بعض لوگ یہ آیات پڑھتے ہیں من دون اللہ والی، جتنی قرآن پاک میں یہ بتوں کی مذمت میں آیات نازل ہوئی نا، من دون اللہ، من دون اللہ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی حمایت نہیں کر سکتے، کوئی مدد نہیں کر سکتے، تو وہ من دون اللہ والی پڑھتے ہیں آیتیں اور ان کو نبیوں ولیوں پر چسپاں کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، من دون اللہ میں اللہ کے سوا، وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہے، اور ویسے خود جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر اللہ کے غیر سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور مدرسہ چلانا ہے جی دیو جی مدد کرو جی،
پھر وہ جو ہے نا جس چیز کو شرک کہتے ہیں وہی خود کرتے ہیں اللہ والوں کو، یعنی پھر وہ بندوں سے مدد مانگتے ہیں، مقدمہ ہو جائے تو وکیل کی مدد حاصل کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہوا، بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کی مدد حاصل کرتے ہیں، یہ بھی۔ تو جس چیز کو وہ شرک کہتے ہیں وہی پھر کرتے ہیں، حالانکہ یہ چیز جو ہے من دون اللہ قرآن پاک کی خاص اصطلاح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من دون اللہ جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے، بت یہ جہنم کے اندر جائیں گے، اور اللہ والے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی بہاریں تیار کی ہیں۔ تو یہ فرق کرنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ من دون اللہ یہ بت ہیں، اور بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کی، حمایت کی، مدد کی طاقت قوت نہیں دی ہے، ان کو یہ منصب نہیں دیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے قادر ہے جس کو دے دے۔ آپ دیکھیے بت بھی عموماً پتھر کے ہوتے تھے، باقی چیزوں کے بھی ہوتے تھے، حجر اسود بھی پتھر ہے، حجر اسود وہ بھی پتھر ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہے، تو حجر اسود شفاعت کرے گا بروز قیامت، مدد کرے گا، اس کی مدد ہوگی۔ جنہوں نے استلام کیا ہے، چوما ہے، یا جس طرح شریعت نے کہا بھائی ٹھیک ہے اس کو ہاتھ لگا لو، چھڑی لگا لو، دور سے اشارہ کر کے ہاتھ چوم لو، یہ بھی استلام ہے۔ تو جن نے حجر اسود کا استلام کیا ہے، حجر اسود گواہی دے گا اور ان کی شفاعت کرے گا، تو اب ہے وہ پتھر، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہے، تو حجر اسود پتھر ہونے کے باوجود وہ شفاعت کرے گا، وہ مدد کرے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد کریں گے۔ تو من دون اللہ جو بت ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب نہیں دیا ہے، تو فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم پوچھو اپنے رسول سے، سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا اس سے پہلے، یعنی بے جا بے مقصد سوال، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے ان کی امت کے لوگوں نے کیے تھے۔ کفار جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے بے سر و پا بے تکے سوال جو ہے وہ کرتے رہتے تھے۔ کوئی کہتا کہ ہم آپ کو اس وقت نبی مانیں گے جب آپ یہ پہاڑ جو ہے نا مکہ کے، ان کو یہاں سے ہٹا دیں اور یہاں پہ باغات لگا دیں۔ کوئی کہتا نہریں جاری ہو جائیں، کوئی کہتا آسمان پہ چڑھ جائیں وہاں سے کتاب لے آئیں۔ تو اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے رسول سے اس طرح سوال کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کیسا سوال؟ ہم نے پیچھے اسی پہلے اس بارے میں ہی پڑھا کہ انہوں نے کہا، یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعلانیہ ہم دیکھ نہ لیں اس وقت تک ہم آپ کو مانیں گے نہیں۔ تو انہوں نے کہیں کہا، ان کو من و سلوہ مل رہا ہے کھانے کے لیے، بھئی ٹھیک ہے کھاؤ اور اللہ اللہ کرو، تو انہوں نے کہا نہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک کھانے پہ ہم صبر نہیں کر سکتے، اب ہمارے لیے یہ لاؤ وہ لاؤ۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، یہ فلاں چیزیں ہمیں ملنی چاہیے۔ تو اس طرح کے سوالات انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اس طرح سوال کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔
وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جس نے ایمان کے بدلے میں کفر لیا پس وہ سیدھے رستے سے بہت دور بہک گیا۔ ایمان کے بدلے کفر، کہ یا تو حقیقتاً کہ ایمان لانے کے بعد وہ کفر کو قبول کرے، یا یہ ہے کہ اس کو موقع ملے ایمان قبول کرنے کا لیکن اس نے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی فطرت میں ایمان کو رکھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا فطرت صحیحہ پر وہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت، یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایمان کو قبول کر لے۔ اب پھر آگے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ، اس کا ماحول، اس کا معاشرہ جو اس کو پڑھایا جاتا ہے، جو اس کو تعلیم دی جاتی ہے، پھر اس کو کسی کو عیسائی، یہودی، مجوسی، بے دین، کسی اور دین کا پیروکار بنا دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو قبول کرنے کی صلاحیت اور ایبلٹی، قابلیت رکھی ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ بھی مراد ہے کہ اس ایمان کی قابلیت کو ضائع کر کے کوئی اور جو ہے دین قبول کر لے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، کاش کے لوٹا دیں تمہیں، مِن بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفاراً، کافر بنا دیں، کفر کی طرف تمہیں لوٹا دیں، یعنی تمہیں لوٹا کے کافر بنا دیں۔ خود تو وہ انکاری ہیں ہی، تمہیں بھی وہ کافر بنانا چاہتے ہیں، کفر کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے وہ مختلف قسم کے یعنی سوالات اور خدشات دلوں میں پیدا کرتے رہتے تھے، مختلف قسم کے، کہ اگر یہ ہوتا تو یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں ہے، یعنی دین کے اوپر قرآن پاک پہ اعتراضات کرتے رہتے تھے کہ ایمان والوں کو ایمان سے برگشتہ کر دیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کا نقصان ہوا تو اب یہودیوں کو اور کافروں کو موقع ملا اعتراضات کرنے کا، کہ پہلے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، بڑی تھوڑی تعداد میں مسلمان تھے، بڑے لشکر کو کافروں کے انہوں نے جنگ کے اندر شکست دے دی، کافر بھاگ گئے، 70 قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے۔ لیکن پھر 1 سال بعد غزوہ احد میں مسلمانوں کا نقصان ہوا، یعنی اس میں بنیادی طور پر تو مسلمانوں کی اپنی غلطی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت جاری کی تھی اس کی خلاف ورزی ہوئی، بہرحال 70 مسلمان اس میں شہید ہوئے۔ تو اب کافروں نے کہا بھئی اگر تم حق پہ ہوتے تو تمہیں یہ نقصان کیوں پہنچتا۔ اس طرح دلوں کے اندر انہوں نے وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے تمہیں محتاط اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کہ وہ خود تو کافر ہے ہی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی دین سے برگشتہ کر دیں۔ تو فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ ایمانکم کفارا، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں، حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے، اپنے دلوں کی جلن کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ حق ان کے لیے واضح ہو گیا۔ فاعفوا واصفحوا، پس تم درگزر کرو اور چھوڑ دو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ فرما دے، تم درگزر کرو اور ان کی باتوں
سے تم اعراض کرو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حسد کی وجہ سے وہ، حالانکہ حق ان پہ واضح ہو گیا ہے، لیکن حسد کی وجہ سے انہوں نے خود بھی قبول نہیں کیا اور دوسروں کو بھی حسد کی وجہ سے وہ دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ حسد یہ ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ حسد کی بہت زیادہ مذمت بیان کی گئی ہے احادیث مبارکہ میں۔ حسد کیا ہے کہ انسان کسی کی نعمت، کسی کو کوئی نعمت ملی ہے، اس نعمت کو دیکھ کے یہ چاہے کہ وہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، اس سے ختم ہو جائے۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کے 4 مرتبے ہیں حسد کے۔ اب حسد کی تعریف جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کا زوال، کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، کوئی دنیاوی کوئی اخروی، تو کوئی یہ خواہش کرے کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے۔ اس میں 4 درجے علماء نے لکھے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ کسی شخص میں کوئی نعمت دے کر انسان یہ چاہے کہ خواہ اس کو وہ نعمت ملے یا نہ ملے، لیکن اس سے ضرور زائل ہو جائے، اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے۔ تو یہ انتہائی درجہ ہے حسد کا، سب سے بلند اور سب سے برا جو حسد کا درجہ ہے کہ دوسرے کی نعمت زائل ہو جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے کہ اس سے نعمت ختم ہو کے مجھے مل جائے، یہ پہلے سے کم ہے۔ تیسرا درجہ آتا ہے کہ وہ بعین ہی نعمت، اس نعمت کی خواہش کرے، بلکہ یہ چاہے کہ اس کو بھی ایسی نعمت مل جائے، اور اگر اس کو ایسی نعمت نہ ملے تو پھر دوسرے سے بھی زائل ہو جائے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اس سے ختم ہو جائے چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس سے زائل ہو جائے، مجھے مل جائے۔ تیسرا درجہ اس سے کم یہ ہے کہ مجھے بھی مل جائے، اگر مجھے نہیں ملتی تو اس سے بھی ختم ہو جائے۔ بھئی اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، یا تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے، میری نہیں ہے تو اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو، اس کی بھی جاتی رہے۔ اگر اس کے پاس اچھی کوٹھی ہے، میری بھی ایسی ہونی چاہیے، اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس میں بھی آگ لگے اور وہ بھی۔ تو یہ جو ہے نا، یہ تیسرا درجہ حسد کا۔ اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ جیسی نعمت اس کے پاس ہے اسی طرح کی نعمت مجھے بھی مل جائے۔ یہ یعنی مذموم یا برا نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس نعمت ہے تو اس طرح کی خواہش کرنا کہ اس طرح کی نعمت مجھے مل جائے، اس کے زوال کا نہیں خواہش، یہ نہیں کہ اس سے ضائع ہو جائے، نہیں، اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی ایسی مل جائے۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اس قسم کی خواہش مباح ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں، اور اخروی اعتبار سے تو بہت ہی ضروری ہے کہ اگر وہ صاحب علم ہے تو دعا کی جائے کہ مجھے بھی ایسا علم ملے، وہ نیک متقی پرہیزگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اس طرح نیک متقی پرہیزگار، وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس طرح خرچ کرنے کی توفیق دے، اس کے پاس مال ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے، میں بھی اس طرح خرچ کروں۔ تو یہ اس کا نام بھی پھر عربی میں غبطہ کہا جاتا ہے، اس کو حسد نہیں کہا جائے گا۔ حسد پہلے جو 3 درجے ہیں وہ ہیں۔ تو یہ جو ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کے اس طرح کی نعمت کے حصول کی خواہش کرنا، یہ نہ ہو کہ اس سے زائل ہو، ہاں مجھے بھی مل جائے، یہ جائز ہے۔ اور حسد جو ہے یہ ایک حدیث پاک میں اس طرح کہ یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ جو ہے کھا جاتی ہے، کہ اس میں ذرا دیر نہیں لگتی، فوراً وہ جل جاتی ہے۔ تو حسد نیکیوں کو کسی طرح جلا دیتا ہے۔
اور حسد سے بچنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی توفیق سے ہوتا ہے، اور جس کو یہ مل جائے یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ملی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا، ایک جنتی آدمی آئے گا۔ فرماتے ہیں پھر ایک صاحب آئے تو انہوں نے بیان کیا ان کی داڑھی میں پانی کا وضو جو ہے، یہ میں نے ان کی کیفیت اس وقت کی ہے، یعنی اس میں اس کا تعلق نہیں ہے کہ اس وجہ سے وہ جنتی ہیں، وہ آگے آ رہی ہے۔ وہ آئے، دوسرے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تمہارے پاس ایک جنتی شخص آ رہا ہے، پھر وہی شخص آئے۔ تیسرے دن پھر حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے، پھر 3 دن حضور فرماتے رہے اور وہی صاحب آتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ 3 دن اس شخص کے ساتھ رہے تاکہ اس کا عمل معلوم کریں کہ جس کی وجہ سے آپ نے اس کو 3 بار جنت کی بشارت دی ہے، کہ میں دیکھوں کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے، کس عمل کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی قرار دیا ہے، کہ اس کے آنے سے پہلے فرمایا ایک جنتی شخص تمہارے پاس آنے والا ہے، یعنی اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہوگی، جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اب ہم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے گا اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور اپنے کرم اور فضل سے جنت دے گا، لیکن دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن جس کو حضور نے فرما دیا اس کو گارنٹی ہوگی، اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے سوچا بھی دیکھو کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو جنت کی گارنٹی مل گئی اور جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ یعنی رات کو، یعنی سب سے بڑی عبادت یہی سمجھی جاتی ہے کہ لوگ سو جائیں اور کوئی اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، کہ باقی تو لوگوں کے سامنے تو انسان لوگوں کے دکھانے کے لیے بھی کچھ کر لیتا ہے، اور ایسے وقت میں جب انسان اٹھتا ہے تو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا، جب ادھر سے نیند غلبہ کر رہی ہے، تو اس وقت انسان اٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، نوافل ادا کرے، تو یہ یعنی ایسی نیکی ہے کہ جو خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، یعنی جس کا کسی انسان کو خبر نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ رات کو قیام بھی نہیں کرتے، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر سوتے ہیں اور صبح اللہ کا نام لے کر اٹھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے اس کی زبان سے خیر کے سوا کوئی ذکر نہیں سنا، یعنی اچھی بات ہی کرتے ہیں، کوئی بری بات نہیں کرتے۔ جب 3 دن گزر گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ تمہارے متعلق جنت کی بشارت سنی ہے، کہ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا کہ ایک جنتی شخص آ رہا ہے اور تم آئے، اور میں نے تم کو کوئی غیر معمولی نیکی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی ان کا شروع میں تو یہی ذہن میں آیا ہوگا کہ یہ رات کو سوتے ہی نہیں ہوں گے، ساری رات عبادت کرتے رہتے ہوں گے، دن کو روزہ رکھتے ہوں گے، اسی لیے تو مطلب ہے کہ ان کو حضور نے جو جنتی قرار دیا۔ لیکن میں نے تمہیں کوئی غیر معمولی، مطلب یہ ہے کہ جس طرح سب نمازیں پڑھتے ہیں تم بھی نمازیں پڑھتے ہو، تو کوئی غیر معمولی نیکی تم میں نہیں دیکھی۔ آخر وہ کیا عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس وہی عمل ہے جو آپ نے دیکھا ہے، اور تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر جانے لگے تو پھر انہوں نے پیچھے سے آواز دی اور کہا
وہ عمل میرے دل میں، یعنی جس کی وجہ سے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی جو بشارت دی ہے، جنت کی گارنٹی دی ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ نہیں ہے، دل میں حسد نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے، اور جب کسی مسلمان کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو میں اس پر حسد نہیں کرتا۔ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دیا کہ کسی کے لیے کینہ نہیں ہے، کسی کے لیے، کسی مسلمان کے لیے حسد دل میں میرے نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اس نیکی کی وجہ سے تم اس درجے کو اور اس مرتبے کو پہنچ گئے ہو کہ یہ تم کسی کے لیے کینہ اور حسد اپنے دل کے اندر نہیں رکھتے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو مخموم القلب اور راست گو ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ راست گو تو ہم جانتے ہیں کہ سیدھی بات کرے، جو سچی بات کرے، تو یہ مخموم القلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو شخص متقی ہو، صاف دل ہو، اس نے کوئی گناہ اور سرکشی نہ کی ہو اور وہ کسی سے کینہ اور حسد نہ رکھتا ہو، تو یہ ہوتا ہے مخموم القلب، کہ کسی کے لیے کینہ اور حسد دل کے اندر نہ رکھے، تو یہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ابدال زیادہ نمازوں، زیادہ روزوں اور صدقات کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن وہ اللہ کی رحمت، نفس کی سخاوت اور سینے صاف رکھنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے، کہ ان کے سینے کے اندر کسی کا کینہ نہیں ہوگا، کسی سے حسد نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو یہ یعنی ان کی جنت میں جانے کا، یعنی نمازوں، روزوں، صدقات سے زیادہ یہ سبب بنے گا کہ اپنے دل کو کینے اور حسد سے صاف رکھیں گے، اس وجہ سے وہ جنت کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو یہ حسد ایسی برائی ہے جس نے کفار مکہ کو ایمان سے دور رکھا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے حسد کی وجہ سے انکار کیا کہ ہم اتنے بڑے سردار، ہمارے پاس اتنی دولت، ہمارے پاس اتنا جتھا، تو ہمیں نبی ہونا چاہیے تھا، یہ نبی بن گئے جن کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ ان کے پاس کوئی جتھا ہے۔ تو یہ حسد جو ہے اس وجہ سے اس نے ان کو روکا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ یہ جو بڑی دو بستیاں ہیں مکہ اور طائف، یہاں بڑے بڑے رئیس رہتے ہیں اور بڑے بڑے سردار ہیں جن کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے اور جن کے پاس لشکر ہے، جن کے پیچھے کھڑے ہونے والا ایک جتھا ہے، تو اگر نبی ہوتا تو ان میں سے کوئی ہوتا، ہم جو اتنے جتھے والے، تو یہ حسد جو تھا اس وجہ سے وہ ایمان سے محروم رہے۔ تو بزرگوں نے کہا کہ حسد جو ہے یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حسد کو بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کو یہ نصیحت فرمائی فاعفوا واصفحوا، پس تم معاف کرو اور درگزر کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم صادر فرما دے، یعنی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ اسی حکم خداوندی پر عمل کیا، حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر کو آپ نے اس سے درگزر فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے یعنی ان سے اعراض کیا۔ چنانچہ دیکھیے حدیث پاک آتی ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، بخاری شریف اور باقی تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ حضرت سعد بن عبادہ بنو خزرج کے سردار تھے۔ مدینہ منورہ میں دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، آگے ان کی پھر شاخیں تھیں۔ تو یہ لوگ پہلے مشرک تھے، پھر ایمان انہوں نے قبول کیا اور انصار ان کا لقب ہوا۔ تو یہ دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ، دونوں کا نام یعنی دونوں قبیلوں کے سردار ان کا نام سعد تھا۔ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ تھے اور خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ تھے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ جو خزرج کے امیر اور سردار تھے، ان کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے۔ اور یہ یعنی واقعہ ابتدائی دور کا ہے، یعنی حضور کی مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے کچھ عرصہ بعد، یعنی جنگ بدر سے بھی پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو حضور سواری پہ سوار تھے، دراز گوش یعنی گدھے پہ سوار ہو کے حضور تشریف لے جا رہے تھے۔ تو آگے ایک مجلس جمی ہوئی تھی جس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں مسلمان بھی تھے، مشرک بھی تھے، سب تھے، یہودی بھی تھے، سب قسم کے لوگ تھے۔ اور عبداللہ بن ابی، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، یہ بھی ان کے اندر موجود تھا۔ اب یہ شخص جو ہے، شروع میں اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن جب غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی تو اب یہ پھر یہ دباؤ میں آیا اور اس سے دب کے پھر اس نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، اندر سے یہ کافر ہی رہا اور اسی نفاق کی حالت میں یہ دنیا سے گیا۔ تو اس وقت تک بظاہر بھی اس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، کیونکہ یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے تو جس سواری پہ آپ سوار تھے اس کی وجہ سے کوئی گرد اڑ رہی تھی، تو وہ مجلس وہاں گرد پہنچی۔ یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، اس نے اپنی ناک پہ چادر رکھ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تبلیغ کی، انہیں اسلام کی دعوت دی، ان لوگوں کو جو مجلس میں موجود تھے۔ تو اس کو یہ چیز ناگوار گزری، تو اس نے کہا کہ یہ کہنے لگا کہ یہ کلام جو آپ نے کہا ہے، اس کلام سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے، اگر یہ حق ہے تو آپ جو ہماری مجلس میں آ کے ہمیں تکلیف نہ دیا کریں، اور جو آپ کے پاس آئے اس کو آپ تبلیغ کیا کریں، اور آپ کی اس سواری کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ تکلیف پہنچی ہے۔ اسی مجلس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ بھی تشریف فرما تھے، ان کو اس کی بات جو ہے یہ سخت ناگوار گزری۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہماری مجلسوں میں تشریف لائیں اور ہم پسند کرتے ہیں۔ اب وہاں جو ہے وہ جھگڑا شروع ہو گیا، لڑائی جھگڑا، اور حتیٰ کہ وہ مار پٹائی شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روکا اور ٹھنڈا کیا۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ حضرت سعد بن عبادہ بنو خزرج کے سردار تھے، اور یہ جو تھا عبداللہ بن ابی، اس کا تعلق بھی اسی قبیلہ خزرج کے ساتھ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ سے کہا کہ یہ دیکھیے، آپ کے قبیلے کا جو شخص ہے
اس نے کس طرح اس عبداللہ بن ابی نے بدتمیزی کی ہے اور اس طرح کی اس نے باتیں کی ہیں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اس کو آپ معاف کیجئے، اس سے درگزر کیجئے۔ وجہ یہ ہے، انہوں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم جس نے آپ پہ کتاب نازل کی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے وہ حق ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس شخص کو حسد نے مارا ہے۔ یہ یہاں مدینہ منورہ کا یہ لیڈر تھا، اور مدینہ شریف کے لوگ، جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، یثرب کے لوگ اس سب کو اس نے اپنے شیشے میں اتار لیا تھا، اور سب لوگ اس بات پہ متفق ہو گئے تھے کہ اس کو یہاں کا حکمران اور بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔ تو اس کے لیے ایک تاج جو ہے وہ تیار ہو رہا تھا، سنار کے پاس تاج تیار پڑا تھا، بس صرف اس کی تاج پوشی کی یعنی وہ رہ گئی تھی کسر کہ اس کی تاج پوشی ہو جاتی اور یہ مدینہ منورہ کا یثرب کا بادشاہ بن جاتا۔ لیکن ادھر سے تاج تیار ہوا، ابھی تک تاج پوشی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت ان کو دے دی اور اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے اس کی جو خواہش تھی سرداری کی، اس پہ اوس پڑ گئی، وہ اس کی خواہش جو ہے وہ ناکام ہو گئی، وہ اس کی خواہش پوری نہ ہوئی۔ تو اس کو یہ حسد ہے کہ یہ یہاں کا بادشاہ بننے والا تھا، آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے اس کی وہ خواہش پوری نہ ہو سکی، اور اس کی سرداری اور اس کی بادشاہت وہ دھری کی دھری رہ گئی۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، بے شک اللہ نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے وہ حق ہے۔ اس شہر کے لوگوں نے اس پر اتفاق کر لیا تھا کہ وہ عبداللہ بن ابی کو سرداری کا تاج پہنائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دے کر بھیجا اور اس کو یہ موقع نہیں دیا، یعنی وہ سرداری رہ گئی، تو وہ غضبناک ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس نے وہ سب کیا جو اس نے کیا، اور آپ نے دیکھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو یعنی معاف فرمایا، درگزر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اللہ کے حکم کے بموجب اہل کتاب اور یہودیوں کو معاف کر دیتے تھے اور ان کی ایذا پر صبر فرماتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے، فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس حکم کے مطابق حضور ان کی اس طرح کی باتوں سے درگزر فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو درگزر کرنے اور ان کی اس طرح کی باتوں سے یعنی ان سے اعراض کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی ان کی باتوں سے تو اعراض کرو، درگزر کرو، اور اپنی اصلاح کی کوشش جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح تم جاری رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ جو تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، جو بھلائی، جو اچھائی، جو نیکی اپنے لیے آگے بھیجو گے، اس کو اللہ کے ہاں تم پا لو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ تو وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھلائی، جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، یعنی اصل وہی ہے کہ جس کو تم نے آگے بھیج دیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھئی اس نے کیا چھوڑا ہے، پیچھے کتنی جائیداد ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنی کاریں ہیں، کتنی کوٹھیاں ہیں، کیا کیا اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔
اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، آگے کے لیے اس نے کیا کیا ہے، قبر کے لیے اور حشر کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کون شخص ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو، یعنی اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پسند ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص اپنے مال کی بہ نسبت اپنے وارث کے مال کو ہی زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں تو اپنا مال زیادہ پسند ہے اپنے وارث کے مال سے، لیکن حضور نے پہلے تو سوال کیا نا کہ کس کو وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہے۔ جب انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نہیں، ہم تو اپنے مال کو ہی زیادہ پسند کرتے ہیں وارث کے مال سے زیادہ اپنے مال، تو حضور نے فرمایا، نہیں، تم میں سے ہر شخص اپنے مال کی بہ نسبت اپنے وارث کے مال کو ہی زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ پھر فرمایا، تمہارا مال کون سا ہے؟ تمہارا مال تو وہ ہے جس کو تم نے آگے بھیج دیا، یعنی راہ خدا میں خرچ کیا اور آگے چل کے تمہیں کام آئے گا۔ اور تمہارے وارث کا مال وہ ہے جس کو تم نے پیچھے چھوڑا، یعنی جو چھوڑ جاؤ گے۔ اب بینک میں بینک بیلنس ہے، ابھی یہ بلبلا ہے، یہ اڑ گیا، وارثوں کا ہے سب۔ کار ہے وہ کھڑی رہے گی، وہ بھی وارثوں کی ہو جائے گی۔ بنگلہ ہے، کارخانہ ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، جو بھی ہے، جیسے ہی ادھر ہوا نکلی ادھر سب وہ وارثوں کا ہو گیا۔ تو جو مال اکٹھا کر کے رکھا ہے وہ تو وارثوں کا ہے۔ اپنا مال تو اصل تو وہ ہے کہ جو راہ خدا میں دے دیا، جو آگے جا کے کام آئے گا۔ تو فرمایا کہ ہر کوئی اپنے مال سے زیادہ وارثوں کا مال ہی پسند کرتا ہے، کہ جو جمع کر کے رکھا ہے اس کو زیادہ پسند کرتا ہے، اور وہ اس کا نہیں ہے، وہ تو وارثوں کا ہے۔ جیسے ہی ادھر روح نکلی وہ سب ان وارثوں کا ہو گیا۔ تو فرمایا، تمہارا مال تو اصل تو وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا ہے، یہ جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے یہ سب جو ہے یہ وارثوں کا ہے، اور انہوں نے تمہارے بعد اس کو تقسیم کر لینا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دفعہ قبرستان تشریف لے گئے، مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے جنت البقیع، وہاں پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے کہا، السلام علیکم یا اہل القبور، ہمارے پاس یہ خبریں ہیں کہ یعنی تم تو دنیا سے جا چکے ہو، تو اب تمہارے بعد کیا ہے؟ تمہارے مکانوں میں اور لوگ رہنے لگے، تمہارے اموال تقسیم کر دیے گئے، یعنی جو جو تم نے پیچھے چھوڑا تھا وہ سب وارثوں کا مال تھا، انہوں نے تقسیم کر لیا، تمہارے مکانوں میں اور لوگ رہ رہے ہیں، تمہارے مال انہوں نے تقسیم کر لیے۔ تو غیب سے ایک آواز آئی، اے ابن الخطاب، ہمارے پاس یہ خبریں ہیں کہ ہم نے آخرت کے لیے جو صدقات بھیجے تھے وہ ہم نے پا لیے، اور ہم نے آخرت کے لیے جو خرچ کیا تھا ہمیں اس کا نفع مل گیا، اور ہم نے جو دنیا میں چھوڑا تھا اس کا ہم نے نقصان اٹھایا، یعنی جو پیچھے چھوڑا تھا وہ تو وارثوں کا ہو گیا، اور جو آگے بھیجا تھا وہ یعنی ہمیں آگے اس کا نفع مل رہا ہے۔ وارثوں واسطے پھر کوئی نہیں چھڑنا چاہیے انہوں نے کوئی پڑھنا مطلب یہ بھی نام کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ میں عموماً جو ہے
کیونکہ حقیقت پسندی کی بات کرتا ہوں. یہ جو ہے نا یہ تصوف کی بات ہے اصل میں. یہ جو ہے نا تو مال جو ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو محفوظ رکھنا اپنے لیے. ویسے تو انسان ظاہر ہے کہ آپ نے اگر بنگلہ بنایا تو وارثوں کے لیے نہیں اپنے لیے بنایا ہے. لیکن آپ یا میں یا کوئی بھی اس کو ساتھ قبر میں لے کے نہیں جائے گا, چھوڑ کے پیچھے ہی جائے گا. لیکن اس لیے نہیں بنایا وارثوں کے لیے, بنایا اپنے لیے ہے. تو ظاہر بات ہے کہ بعد میں پھر وہ وارثوں کے کام آئے گا. تیسرے حصے کی وصیت تو کی جا سکتی ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. اپنی زندگی میں تو سارا ہی کسی کو دے سکتے ہیں, اور تیسرا حصہ جو اس کی وصیت بھی ہو سکتی ہے. وصیت اگر کرے تو تیسرے حصے تک وہ نافذ بھی ہوگی. تو زندگی میں ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ تم اپنے وارثوں کو وہ یعنی خالی ہاتھ چھوڑ کے جاؤ کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں, اس سے بہتر ہے کہ ان کو تم خوشحال چھوڑ کے جاؤ. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ جو فرمایا جا رہا ہے یہ اصل میں تصوف ہے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ عموماً 99% بلکہ 100% ہماری توجہ صرف ایک ہی طرف ہوتی ہے کہ بینک بیلنس جمع کر لو, کوٹھیاں بنا لو, بنگلے بنا لو, یہ بنا لو, وہ بنا لو. آخرت کی فکر ہی نہیں ہوتی. تو اس آخرت کی فکر کے لیے یہ کہا گیا بھئی آگے کا بھی خیال رکھو. دنیا میں جو چھوڑ جاؤ گے وہ تو وارثوں کا ہو جائے گا, لیکن تمہیں اس سے فائدہ پہنچے گا جو تم راہ خدا میں خرچ کرو گے, وہ اصل تمہارا مال ہے. تو باقی جو یعنی پیچھے چھوڑ کے جاؤ گے وہ تو وارثوں کا ہے. اور وصیت کر جی آج وصیت نہیں تو ویلیو ہی کرنا سر. کس طرح ہم ویلیو مطلب پچھلا منوکر جا کہ جس رنگ کے اسٹامپ تے وصیت لکھی ہے گورنمنٹ کہتی ہے کوئی ویلیو نہیں, یہاں افا کرتے یہاں رجسٹری کرا کر. ایک ہے شرعی اعتبار سے اور ایک ہے دنیاوی قانون کے اعتبار سے. شرعی قانون کے مطابق یعنی اگر کوئی آدمی کہہ جاتا ہے میری ساری جائیداد جو ہے وہ فلاں کو دے دی جائے, مدرسے کو دے دی جائے, مسجد کو دے دی جائے, اسپتال کو دے دی جائے, تو وہ جو ہے نا شرعی اعتبار سے تہائی مال تک نافذ ہوتی ہے. زندگی میں انسان مالک ہے, جس کو چاہے جتنا چاہے دے دے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. لیکن جب مر گیا تو اب جو اس کی وصیت وہ کر چکا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اتنا دیا جائے, وہ تہائی مال تک. اگر 3 لاکھ چھوڑا ہے تو 1 لاکھ میں وصیت نافذ ہوگی, وہ جو ہے جس کو اس نے کہا ہے اس کو دیا جائے گا. باقی 2 لاکھ جو ہے یعنی 2/3 2/3 بہرحال وارثوں کا ہے, وہ وارثوں کو ملے گا. اب ایک قانون, ہر ملک کا اپنا اپنا قانون ہے, جو جیسا قانون ہے. اب اس میں جو ہے وہ وصیت ظاہر بات ہے کہ زبانی کلامی نہیں, اس جو آفیشیل پیپر ہوں گے ان پہ جو لکھی ہوگی اس کے مطابق ہوگا. اس کے بغیر زبانی کلامی ملکی یا جو مروجہ قانون ہے وہ نہیں مانتا ہے. ایک شرعی اعتبار سے وراثت درست ہے, جو اس نے زبانی بھی کی ہے وہ تہائی مال تک نافذ ہوگی. لیکن فی زمانہ جو ہے شرعی جو ہے اس کو بھی بہرحال, لیکن اب شرعی قانون کو پھر ملکی قانون نہیں مانے گا. وہ ملکی قانون کے مطابق جو ہے وارث کہیں گے بھائی نہیں, قانون کے مطابق تقسیم کیا جائے اور پھر قانون کے مطابق ہی اس کو کیا جائے گا. تو وہ جو ہے شرعی یعنی جو قانون ہے اس کے مطابق تو جو پیپر کورٹ کے ہوں گے ان کے مطابق ہی پھر ہوگا. تو بہرحال بات تو یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ عموماً ہماری توجہ صرف دنیا کی طرف ہی ہوتی ہے. آخرت کو ہم بھول جاتے ہیں کہ جب یہ موقع آتا ہے یہ مال اکٹھا کر لو. اور یہی آخرت کو بھولنے کی وجہ ہی ہے. جب انسان کسی پہ ظلم کرتا ہے, کسی کا حق مارتا ہے, کسی پہ زیادتی کرتا ہے, تو اس وقت وہ آخرت کو بھولا ہوا ہوتا ہے. اگر یہ یاد رکھے کہ میں نے قبر میں جانا ہے, میدان معاشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے, تو پھر انسان یہ کام نہیں کر سکتا. یہ کام اسی وقت کرتا ہے کہ جب آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے
مرنا بھی ہے اور قبر میں بھی جانا ہے اور میدان معاشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے جو ہے وہ جواب دینا ہے۔ تو یہ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو تم چھوڑ جاؤ گے وہ تمہارے وارثوں کا ہوگا، پھر وہ چاہیں تو اس کو نیکی میں خرچ کریں اور چاہیں تو اس کو شراب کباب میں اور برائی میں اڑا دیں۔ اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو مال مفت میں ملتا ہے، بغیر محنت کے ملتا ہے، پھر وہ ایسے ہی جاتا ہے۔ جس کو محنت کے ساتھ کمایا ہوتا ہے اس کو پھر انسان یعنی صحیح طریقے سے سنبھال کے بھی رکھتا ہے اور صحیح طریقے سے استعمال بھی کرتا ہے، اور جو بغیر محنت کے مل جاتا ہے پھر اس کو اسی طرح اڑایا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ آگے کا بھی فکر کیا جائے۔ باقی صحیح ہے، ٹھیک ہے، وارثوں کے لیے بھی چھوڑنا چاہیے، اس کا بھی حکم ہے کہ وارثوں کو بھی اگر آدمی خوشحال چھوڑ کے جائے وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ان کو یعنی تنگ دست چھوڑ کے جائے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کون سا صدقہ اس کا زیادہ اجر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس حال میں صدقہ کرو کہ جب تم تندرست ہو اور تمہیں ضرورت مند ہو، یعنی دنیا کی ساری ضرورتیں تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہیں کہ یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، فلاں ہے، بال بچے کا اور دیگر اپنی ضروریات، ساری چیزیں یہ تمہارے ساتھ ہوں، اس وقت جو صدقہ کرو گے وہ صدقہ اصل میں زیادہ اجر کا باعث ہوگا۔ یعنی جس وقت تمہیں یہ بھی خدشہ ہو کہ مجھے یہ ضرورت پڑے گی تو پھر مال کہاں سے آئے گا، یہ ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، کوئی بیماری آ سکتی ہے، کوئی مقدمہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، ساری چیزیں۔ اور فرمایا صدقہ کرنے کو اتنا مؤخر نہ کرو حتیٰ کہ جب تمہاری روح حلق تک آ جائے تو تم کہو فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو۔ وہ تو پہلے ہی ان کا ہو چکا ہے، وہ تو ابھی یعنی روح نکلے گی تو وہ خود بخود آٹومیٹکلی سب ان کا ہو جائے گا۔ تو اس وقت نہیں، پہلے اپنی زندگی میں جب کہ ضروریات بھی ساتھ لگی ہوئی ہیں، خدشات بھی ہیں، سب کچھ ہے، اس وقت جو اللہ کی راہ میں دو گے وہ اصل صدقہ ہوگا، وہی تمہارے یعنی کام آنے والا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کو مال کی کثرت نے عبادت سے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا۔ جس طرح قرآن پاک میں بھی ہے، الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت نے عبادت سے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کہتا ہے، انسان کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ اصل تمہارا مال کون سا ہے؟ وہ جس کو تم نے کھا لیا، جس کو تم نے فنا کر دیا، کپڑے پہن کر بوسیدہ کر دیے، یا اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آخرت کے لیے روانہ کر دیا۔ یعنی دنیا میں کھا لیا، پہن لیا، استعمال کر لیا، یا پھر صدقہ کر کے آگے کے لیے توشہ کر دیا، وہ اس کا مال ہے۔ یا تو دنیا میں کھا لیا اس کا مال ہے بھائی، یا آخرت کے لیے بھیج دیا تو توشہ اس کے لیے ہو گیا۔ باقی جو مال بھی جو ہے جس کو اپنا کہتا ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ تو اس کے بعد اس کے وارثوں کو ملے گا۔ اصل اس کا مال وہی ہے کہ یا تو استعمال کر لیا یا پھر صدقہ کر کے آگے بھیج دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو تم نیکی اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا یعنی اہل کتاب نے کہا، لن يدخل الجنت،
نہیں داخل ہوگا جنت میں الا من کان ہودن او نصارا، مگر جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ یہودی کہتے تھے کہ صرف یہودی ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف عیسائی ہی جنت میں جائیں گے، کوئی اور نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان کی خواہشات ہیں، ان کی تمنائیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، محبوب ان سے فرماؤ کہ اس کی کوئی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تورات میں یہ فرمایا ہے کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، نہ انجیل میں یہ فرمایا ہے کہ صرف عیسائی جنت میں جائیں گے۔ یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اگر یہ سچے ہیں تو پھر تورات یا انجیل سے اس کی دلیل پیش کریں۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اللہ کے لیے اپنا چہرہ جھکا دیا، یعنی رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّ، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ کسی قوم یا کسی علاقے، کسی رنگ، کسی نسل سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ایمان اور تقوی سے ہے کہ جو بھی ایمان لا کر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا، وہ کسی رنگ سے، کسی نسل سے تعلق رکھنے والا ہو۔ اور اگر وہ ایمان اور تقوی کی دولت سے محروم ہے تو چاہے وہ کتنے بڑے خاندان کا مالک ہو، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، جلیل القدر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہے، ان کا بیٹا ہے، لیکن ایمان کی دولت سے معلوم ہے تو دنیا میں بھی عذاب کے اندر گرفتار ہوا اور آخرت میں۔ تو اصل چیز ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری کی دولت ہے، جس کو مل جائے، چاہے وہ حضرت بلال حبشی ہوں، چاہے حضرت سلمان فارسی ہوں، چاہے حضرت صہیب رومی ہوں، وہ اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور جو اس دولت سے محروم رہے، چاہے وہ ابو جہل ہو، چاہے ابو لہب ہو۔ اب ابو لہب، اس کا نام تو عبد العزیٰ تھا، لہب کا معنی ہوتا ہے آگ کا شعلہ، انگارہ، یعنی اس کا رنگ سرخ ایسے چمکتا تھا، سرخ اور سفید رنگ تھا، اس وجہ سے اس کا لقب ہی ابو جہل ہو گیا۔ تو اب یہ عرب کا سردار، سرخ و سفید رنگ رکھنے والا، وہاں کا رئیس، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، حضور کا سگا چچا تھا، اور درمیان والی دیوار کہا جاتا ہے کہ مشترک تھی، ساتھ کے گھر میں رہتا تھا، لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہا تو حملۃ الخطا، وہ یعنی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ، جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو یہاں ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے، جس کو مل جائے وہ اللہ کا ولی اور اللہ کا مقرب اور جنت کا حقدار ہے۔ اور ایک اور چیز، اسلام یہ ہر دور میں اہل حق جو تھے ان کو مسلمان کہا گیا، اور اسی کو اسلام کہا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبی ان کو جو ماننے والے ہیں وہی اسلام تھا، اور ان کے ماننے والے مسلمان تھے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو سچے پیروکار تھے وہ سب کے سب ان کو مسلم ہی کہا جائے گا، چاہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ تو یہاں اسلام یہ اصل دین ہے جو تمام انبیاء کرام جس کی انہوں نے تبلیغ کی۔ تو اپنے دور میں وہ سب حق تھے، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، جو ان کی اصل تعلیمات پہ عمل کرنے والے، وہ حق پہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو صحیح وہ لائے تھے، ان کو ماننے والے وہ اہل حق تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور کے اعلان نبوت کے ساتھ ہی پہلے تمام دین جو ہے وہ منسوخ ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات
یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات وہ بھی اگر کہیں سے کوئی لے آئے تو اس کے مطابق عمل کرنے والا وہ حق پر نہیں ہوگا، اس کو مسلمان نہیں کہیں گے کہ حضور کی تشریف آوری اور حضور کے اعلان نبوت کے بعد پہلے سارے دین جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے۔ اب حق اور اسلام وہ یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن، حدیث، شریعت مطہرہ، جو اس کے مطابق عقیدہ رکھے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا وہی نجات پائے گا۔ اس کے علاوہ باقی چونکہ پہلے دین سب منسوخ ہو چکے ہیں، تو اب اگر اصل وہ دین بھی، اصل تعلیمات، اصل کتاب بھی کہیں سے آ جائے تو اس کے مطابق عمل نہیں کیا جائے گا۔ حضور کی تشریف آوری، حضور کے اعلان نبوت کے بعد سب لوگوں پہ یہی لازم ہے کہ وہ حضور کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں، حضور کا کلمہ پڑھیں، اور حضور کی تعلیمات کے مطابق جب عمل کریں گے تو پھر وہ اہل حق قرار پائیں گے اور تب نجات یافتہ ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔